بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میرا شوہر اس بات سے انکاری تھا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ مجھے بھی جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنی بات پر زور دیا اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ مجھ سے دور رہو، تم مجھے طلاق دے چکے ہو، تم میرے لیے نامحرم ہو، تبھی وہ میری منت سماجت کرنے لگا۔ روحی، خدا کے لیے تم مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ کیا شدید غصے میں کیا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میری ذات پر الزام لگایا، مجھے بد کردار کہا، باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ تم جذبات میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تم نے مجھے ابھی اسی وقت طلاق بھی دے دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جو اپنی زندگی اس کے نام پر وقف کر دی تھی، اس کے بغیر تو میری صبح کا آغاز بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اس نے مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کے بیچ ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جس کے پار اب میں اسے کبھی بھی نہیں دکھنے والی تھی۔ وہ میرے قدموں میں گر کر کہنے لگا، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، تم خدا کے لیے یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں جو اپنا بیگ پیک کر چکی تھی اس کی بات پر چونک گئی، پھر غصے سے کہنے لگی، کیا حل نکالو گے تم؟ یہی کہ میری دوسری شادی کرواؤ گے؟ لیکن یہ تمہاری بھول ہے، اب مجھے مرد ذات پر اعتبار ہی نہیں۔ تب وہ میری نزدیک آ کر کہنے لگا، نہیں، اس کا ایک اور حل بھی ہے، اور وہ ہے حلالہ، صرف ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد میں تم سے دوبارہ نکاح کر لوں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ طلاق جیسی تکلیف برداشت کرنے کے بعد اب میں حلالہ کی اذیت بھی برداشت کروں۔ میں نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے یہ منظور نہیں، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے مجھے ہوش آیا تھا۔ اس دنیا میں میرے شوہر کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جس کا 6 مہینے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور بھائی بھابھی جو پلٹ کر میری خبر نہیں لیتے تھے، وہ بھی اس شہر سے جا چکے تھے کیونکہ بھائی کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا تھا۔ پلٹ کر وہ پہلے ہی میری خبر گیری نہیں کرتے تھے، اور اب تو میں اس بات سے بھی انجان تھی کہ دوسرے شہر میں ان کی رہائش کہاں ہے۔ لے دے کے میرے رہنے کا ایک ہی ٹھکانہ بنتا تھا، اور وہ تھا کوئی شیلٹر ہوم۔ اور آج کل جتنے خراب حالات چل رہے تھے، میں اچھی طرح جانتی تھی کہ عورتوں کے بنے ہوئے ان شیلٹر ہومز میں نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ میرا شوہر جو میری منتیں کر رہا تھا، وہ میرے قدموں میں گرنے کو تیار تھا۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، ٹھیک ہے معیز، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کروا دو میرا حلالہ، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن میں فکر مندی سے کہنے لگی، کوئی بھی شخص اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ تو وہ جلدی سے کہنے لگا، نہیں نہیں، میرا ایک دوست ہے، بہت ہی اچھے مزاج کا ہے، بہت ہی سیدھا سادہ انسان ہے، وہ اس بات پر ضرور راضی ہوگا۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، تم ایک رات کی یہ قیامت خیز گھڑیاں برداشت کر لینا، اس کے بعد میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایک جذباتی انسان ہے، میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اس کی محبت میں دیوانی تھی۔ اگر وہ دن کو رات کہتا تو میں بھی رات ہی کہتی تھی، لیکن ہم دونوں کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق تھا، اور وہ تھا خوبصورتی کا۔ میرا شوہر ایک کالی شکل و صورت کا مالک بدصورت انسان تھا، لیکن میں خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ میری بڑی بڑی آنکھیں گوری چٹی رنگت تھی۔ اکثر ہی جب شادی کے شروع کے دنوں میں وہ مجھے لے کر کسی تفریح والی جگہ پر جاتا تو لوگ عجیب و غریب نظروں سے ہمارا جائزہ لیا کرتے۔ میں تو سر جھکا لیتی تھی، لیکن میں دیکھتی کہ معیز کے چہرے پر غصے کے تاثرات ہیں۔ گھر آ کر وہ بلا وجہ ہی مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا تھا۔ پھر میں نے اس کی خاطر بالکل سادگی اختیار کر لی۔ اب تو میں ہار سنگھار بھی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے لڑے جھگڑے، لیکن اب اس کے دماغ میں شک کا کیڑا نمودار ہونے لگا۔ ہمارے پڑوس میں 3-4 لڑکے رہتے تھے جو کہ کمانے کے سلسلے میں اس شہر میں آئے ہوئے تھے۔ ان کی باتیں کرنے کی آوازیں، اونچے اونچے کہکہوں کی آواز ہمارے گھر تک آتی۔ 2-3 بار معیز ان سے جھگڑا کر چکے تھے،
لیکن ہر بار جھگڑے کے دوران وہ مجھ پر الزام تراشی کرنا نہیں بھولتے تھے۔ میں ان کی بات پر خون کے آنسو روتی، لیکن انہیں کوئی احساس نہ ہوتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بھائی نے زبردستی میری شادی اس انسان سے کی تھی، لیکن مجھے شادی کے بعد اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ان کا گھر اپنا تھا اور نوکری بھی اچھی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، بس مجھے ان کا شکی مزاج رویہ خون کے آنسو رلاتا تھا۔ پھر جب اماں کا انتقال ہوا تو میکے کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ اب تو میں بالکل ہی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ شادی کو صرف 1 سال ہی ہوا تھا، ابھی ہماری کوئی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج وہ شک کی بنیاد پر مجھے طلاق دے دیں گے۔ جب اچانک ہی نہ جانے جلتے چولہے میں ایسا کیا ہوا کہ آگ بھڑک اٹھی۔ میری چیخیں فضاؤں میں تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب پڑوس میں رہنے والا وہ نوجوان لڑکا آیا اور اس نے چولہے سے گیس کا سسٹم ہی ہٹا دیا۔ یوں وقتی مدد کے طور پر اس نے میری جان بچا لی تھی، لیکن معیز نے اسے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا اور طلاق کے 3 لفظ اپنے منہ سے نکال دیے۔ وہ مجھ پر گندے گندے الزامات لگا رہے تھے۔ تبھی اچانک پڑوس میں رہنے والی وہ عورت آ گئی اور کہنے لگی، شکر کرو آج تو تمہاری بیوی بچ گئی، ورنہ تمہارے گھر میں آگ لگ جاتی۔ تبھی معیز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جو میں اتنی دیر سے اسے دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ وہ تو چلی گئی، لیکن اب معیز میری منتیں کر رہے تھے کہ میں 1 رات کے لیے کسی آدمی سے حلالہ کر لوں، اس کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ اور پھر جب مجھے بھی کسی چیز کا آسرا نظر نہ آیا تو میں ان کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ اب میں منتظر تھی کہ وہ حلالے کے لیے کسے لے کر آتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے برابر میں ایک نوجوان کھڑا تھا، جس کا چہرہ مفلر کے باعث چھپا ہوا تھا، لیکن میرا شوہر اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ پھر وہ اندر آ کر کہنے لگا، وہ میرا دوست تو مجھے نہیں ملا، لیکن یہ نوجوان ہے، بہت ہی اچھا اور نیک معلوم ہوتا ہے۔ ایک مسجد سے نکل رہا تھا اور میں مسجد کے باہر پریشان کھڑا تھا۔ میں نے اسے اپنی پریشانی بتائی تو وہ میری بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ تم 1 رات کے لیے اس سے حلالہ کر لو، پھر ہمیشہ کے لیے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ میرے لیے بہت ہی کٹھن آمیز مرحلہ تھا، لیکن مجھے یہ مرحلہ پار کرنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے خود میرا اس سے نکاح کروایا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر وہ آج اتنی جلد بازی اور جذباتی پن کا مظاہرہ نہ کرتا تو مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اب اس 1 رات کی اذیت کس قدر ہولناک تھی۔ پھر معیز نے ایک دوسرے کمرے میں ہمارے سونے کا بندوبست کر دیا تھا، جبکہ مجھ پر تو قیامت کا سماں تھا۔ لیکن اچانک ہی اس نوجوان نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں اپنی سہاگ رات یہاں نہیں بلکہ اپنے گھر میں مناؤں گا۔ معیز خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے، جبکہ میری خوف کے مارے جان نکل رہی تھی، کہیں اپنی بات سے مکر نہ جائے وہ۔ لیکن اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی مجھے طلاق دے دے گا۔ پھر معیز نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کی بات مان لوں، کیونکہ ابھی ہم دونوں ہی مجبور تھے۔ اب میں اس کے ساتھ جا رہی تھی ایک انجان گھر میں۔ میرے ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا ہی کیوں؟ اب مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ اجنبی نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، جو 1 منٹ میں میرا شوہر بن کر اپنے حقوق حاصل کرنے والا ہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے مسلسل مجھے اس کے ساتھ چلتے، چل چل کر میرے پاؤں شل ہو گئے تھے، لیکن یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب میں ایسی جگہ پر آ گئی تھی جہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مجھے اس اجنبی سے اس قدر ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھ بھی نہ سکی کہ اس کا گھر کہاں پر ہے۔ تبھی دور مجھے ایک دیا ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ عجیب و غریب سا گھر تھا۔ جب وہ مجھے اسی طرف لے کر جانے لگا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گھر اسی کا ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے، کون سی جگہ ہے، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں ایک اجنبی کے ساتھ، جس سے تھوڑی ہی دیر پہلے میرا نکاح ہوا ہے، اس کے ساتھ یہاں چلی آئی تھی۔ جیسے ہی اس گھر میں آئی تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے ہی 2 عورتیں بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں میں بڑی مکاری کی چمک تھی۔ پھر وہ ان عورتوں سے کہنے لگا، لو، لے آیا ہوں میں اسے۔
اتنا بھی مشکل کام نہیں تھا، یہ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ دونوں عورتوں کی آنکھوں میں تحیر کی چمک تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو، جبکہ میں اس کی بات پر الجھن کا شکار تھی۔ پھر ایک عورت تمسخرانہ انداز میں کہنے لگی، ارے بڑی ہی بے وقوف عورت معلوم ہوتی ہے جو تیرے ساتھ چلی آئی۔ اس کی بات سن کر وہ نہ جانے کیا اسے سرگوشی میں کہنے لگا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی بڑی چال کا حصہ بن چکی ہوں۔ اس نوجوان نے مجھے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے وہاں چلی گئی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب تیزی سے انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا، اور ایسے لگا جیسے کنڈی لگا دی ہو تاکہ میں یہاں سے فرار نہ ہو سکوں۔ میں اس کی اس حرکت پر بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے تو کہا تھا کہ یہ ایک دن مجھے رکھ کر طلاق دے دے گا، لیکن اس نے تو مجھے یہاں پر قید کر دیا تھا۔ مجھے یہ بہت مشکوک لگ رہا تھا، اوپر سے یہ دونوں عورتیں جو میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے بعد دروازہ کھلا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند نہ کر سکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان سب سے مجھے اپنی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ عورت اندر آئی۔ اس نے میرے سامنے کھانا رکھا، پھر کہنے لگی، کھا لو یہ کھانا، آج سے پہلے تم نے ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ میں ایک نوالا بھی حلق سے اتار نہیں سکتی تھی جب تک مجھے ان کی سچائی پتہ نہ چلتی۔ میں اس عورت کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے شوہر نے مجھ سے حلالہ کیا ہے۔ اس نے مجھ سے اور میرے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک رات مجھے رکھ کر طلاق دے دے گا۔ میں واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے اسے کہو کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ سن کر وہ عورت زور زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ارے جب تک ہم تمہیں یہاں رکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو تم بھلے چلی جانا اپنی دنیا میں، لیکن بڑی مشکل سے ہمیں کوئی لڑکی ملی ہے، اس لیے ہمیں اپنا مقصد اسے پورا کرنا ہے۔ بلا کی اذیت میرے اندر سما گئی تھی۔ میں جان گئی کہ یہ مجھے شدید کسی دھوکے کا شکار بنا کر یہاں لے کر آیا ہے۔ پھر وہ سخت لہجے میں کہنے لگی، جلدی جلدی کھانا کھاؤ ورنہ میں زبردستی تمہارے منہ میں ڈال دوں گی۔ میں نے وہ کھانا کھا لیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میری حالت عجیب ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی، اچانک ہی وہ ایک لال رنگ کا شربت نما گلاس لے کر آئی۔ وہ عجیب سی رنگت اور ذائقے والا تھا، مجھے اسے پیتے ہی ابکائی آئی تھی، لیکن وہ زبردستی مجھے وہ شربت پلا رہی تھی۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ آتے ہی اس نے مجھے قابو کر لیا تھا۔ اب مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن رونا تب آتا جب میں اپنے ہوش و حواس میں ہوتی۔ میں تو وہیں پر گر کر بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ لیکن اگلے دن جب میری آنکھ کھولی تو میں دوبارہ سے اسی کمرے کی قید میں تھی، اور اپنی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا پیٹ بہت بھاری ہو رہا ہے، اس میں 3-4 پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار اپنے پیٹ کو دیکھ رہی تھی، پھر دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ لیکن باہر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک سوراخ سے باہر جھانک کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ویران اور خوفناک گھر پورا سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ آخر میرا نصیب مجھے اور کہاں کہاں لے کر جائے گا، اور مجھے یہ سب اتنا عجیب کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ پھر کئی گھنٹوں بعد دروازہ کھلا تھا۔ وہ آدمی اور وہی عورت اندر آئے۔ وہ آدمی جس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، وہ بڑی خباثت سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ پھر عورت کہنے لگی، بس 3 دن تک اسے شربت پلاؤں گی اور ہمیں وہ نتیجہ مل جائے گا۔ دیکھ لڑکی، تو ہمارا کام کر دے اور ہم تیرا کام کر دیں گے، اس لیے جو ہم کہتے ہیں چپ چاپ وہ بات مانتی رہ۔ لیکن آپ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آخر؟ میں پھٹ پڑی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر عورت کہنے لگی، تجھے 3 دن بعد پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس اس وقت کا انتظار کر۔ آج پھر وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ کھانا بہت ہی ذائقے دار ہوتا تھا، لیکن میں اس بات پر گھبرا گئی کہ کہیں وہ پھر سے مجھے شربت نہ پلا دے، جس کا ذائقہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ لیکن میری سوچی ہوئی بات صحیح ثابت ہوئی۔ اس نے وہ شربت میرے منہ میں انڈیل دیا تھا، جس کے پیتے ہی میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پھر 3 دن تک وہ یہی ناٹک کرتی رہی۔ چوتھے دن میں حیران پریشان تھی
جب میں نے اپنے وجود کو دیکھا، میں کسی حاملہ عورت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اب مجھے فکر ہونے لگی۔ میں اس عورت کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو اور مجھے یہاں پر کیوں قید کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اس لیے کیونکہ ہمیں ایک بچہ چاہیے تمہارے وجود سے، اور اب تم حاملہ ہو۔ تم نے ہمارا وہ جادوئی شربت پی لیا جس کی وجہ سے میرے شوہر کا بچہ تمہاری کوکھ میں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں بری طرح چلانے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے شوہر نے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کون ہو تم لوگ؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں اس کی بات سن کر بری طرح بفر گئی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنی جلدی کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں، جبکہ اس کا شوہر تو ایک دفعہ بھی میرے قریب نہیں آیا۔ تبھی اچانک اس نے زبردستی میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ تھا یا انگارہ، جسے چھوتے ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، صرف 3 مہینے کی تو بات ہے، 3 مہینے تک تم اس کمرے میں رہو گی۔ اس کے بعد جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا، ہم بچے کو لے کر اپنی دنیا میں چلے جائیں گے، اور تم اپنی دنیا میں، تمہاری زندگی بھی آزاد ہو جائے گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ لوگ بہت ہی عجیب و غریب لگ رہے تھے، انسانیت سے بہت آگے، شیطان صفت۔ میں یہاں پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ میرے شوہر کی وجہ سے مجھے کیا کیا دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر موئز پر غصہ آیا تھا، جس نے میری پرواہ ہی نہیں کی، جو مجھے ڈھونڈنے بھی نہیں آیا کہ میں اتنے دن سے اس کے گھر نہیں پہنچی۔ آخر وہ میری تلاش کرتا ہوا یہاں تک تو آتا۔ ایسی ہی کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن اب میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں کسی طرح یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ بڑے بڑے قید خانے کے دروازے میرے لیے کھلنے ناممکن تھے۔ پھر وہ عورت ہر روز آتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھلاتی اور کہتی کہ تم خوش نصیب ہو جو یہاں پر آئی ہو۔ ویسے تو کئی عورتیں میرے شوہر کے ساتھ یہاں آنا چاہتی تھیں، لیکن مجھے چاہیے تھی ایک خوبصورت لڑکی، اور تمہارے اندر بے پناہ خوبصورتی ہے۔ تمہارے وجود سے جنم لینے والا بچہ بھی بہت خوبصورت ہوگا، اسی لیے میں نے تمہیں منتخب کیا۔ یوں سمجھ لو تم اس روئے زمین پر سب سے خوش نصیب عورت ہو۔ مجھے اس کی باتوں سے نفرت ہو رہی تھی۔ بھلا یہ کیسی خوش نصیبی ہے؟ وہ مجھے حلالہ کرنے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا، لیکن اس نے تو مجھے کسی اور کام کے لیے استعمال کیا۔ جبکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک شربت پینے سے ہی میں حاملہ ہو جاؤں؟ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا شوہر میرے قریب بھی نہیں آتا تھا، اور وہ بوڑھی عورت شاید اس آدمی کی ماں تھی جو باہر بیٹھ کر ہانڈی میں عجیب و غریب کھانے پکاتی رہتی تھی۔ وہی کھانے یہ عورت مجھے کھلا دیتی تھی۔ اب مجھے اپنے آپ سے گھن بھی آنے لگی تھی۔ نہ تو یہاں دن کو روشنی ہوتی تھی اور نہ ہی چاند کی چاندنی، نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا، لیکن دن بدن میں اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ میرا وجود بہت بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں فرش پر لیٹی رہتی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے آہنی زنجیروں میں میرا وجود جکڑا ہوا ہے۔ پھر ایک دن میری نہ جانے کس وقت آنکھ کھلی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا، وہ آج تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے کے قریب گئی اور باہر جھانک کر دیکھا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ وہ تینوں آگ کے بڑے بڑے شعلوں کے پاس بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اگر ہم اس بچے کو لے کر جائیں گے تو کیا ہمیں سردار دوبارہ قبیلے میں جگہ دے دے گا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے اس کا نقصان کیا ہے، اب وہ نقصان ہم ہی پورا کریں گے، بھلے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن تم اس لڑکی پر نظر رکھو، کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ اگر یہ بھاگ گئی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، ویسے اس کا شوہر تمہیں ملا کیسے؟ تم وہاں کیسے گئے؟ وہاں جانا تو کسی خطرے سے خالی نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، ارے میں تو ایسے ہی اس حلالہ سینٹر کے پاس کھڑا تھا، وہاں پر مجھے بہت سی عورتیں مل جاتی تھیں جو میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جاتیں، لیکن تمہاری ہی ضد تھی کہ مجھے ایک چاند سی خوبصورت لڑکی چاہیے، اسی لیے میں سوچنے لگا کہ خوبصورت لڑکی میں کہاں تلاش کروں۔ پھر اس کا شوہر میرے پاس آیا۔ میں اسے بہت سیدھا سادہ لگ رہا تھا۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ تم میری بیوی سے ایک رات کے لیے نکاح کر لو۔ میری تو جیسے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔
میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوگی تو میں فوراً نکاح کر لوں گا، اور اگر ایسی ویسی ہوئی تو وہاں سے فٹافٹ غائب ہو جاؤں گا۔ پھر جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، یہ تو بہت ہی خوبصورت تھی، تبھی تو میں اسے نکاح کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ وہ بڑی مکاری سے اپنی سازش بتا رہا تھا۔ موئز یقیناً اس کی باتوں کے جال میں پھنس گیا ہوگا، لیکن وہ آخر یہاں تک پہنچا کیوں نہیں؟ اسے مجھے تلاش تو کرنا چاہیے تھا۔ شدید مایوسی اور بے بسی عروج پر تھی، جبکہ میں دروازے کے پاس بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک ہی ان تینوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ پھر وہ عورت چلاتے ہوئے کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، یہ یہاں تک پہنچ گئی، آج یہ دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا؟ وہ مجھے دھکے دے رہی تھی اور میں بری طرح سے زمین پر گر گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایسی بے بسی کی زندگی تو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سب اتنے ظالم ہوں گے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بار پھر سے اس کمرے میں قید کر دیا تھا، لیکن اچانک میرے دل نے فیصلہ کیا، کچھ بھی ہو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ یہ ایک دھوکے باز شخص ہے، اس نے اپنا کہا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ آخر میں اتنی کمزور کیسے ہوں؟ اگلے دن جیسے ہی وہ عورت کھانا دینے آئی، میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے میں موجود وہ موٹی سی چھڑی اٹھا کر اسے مارنے لگی، اچانک وہ غائب ہو گئی۔ اندھیرے میں اس کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی تھی، نادان لڑکی، ایسا مت کرو، جو تم ہمیں سمجھ رہی ہو ہم وہ نہیں ہیں، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اندھیرے میں اس کی خوفناک آواز آئی، جبکہ میں دیوار سے لگ کر سہم گئی تھی۔ خوف سے کانپتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ مجھے کیا سزا دیتی ہے۔ میں نے اس پر جان لیوا حملہ کر دیا تھا یہاں سے بھاگنے کے لیے، تبھی کسی نے میرے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے اور میں بے بسی سے دوبارہ زمین پر گر گئی۔ میں حیران تھی کیونکہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اچانک روشنی سی چمکی اور وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ پر ترس کھاتی نظروں سے نگاہ جما کر بیٹھی تھی، پھر کہنے لگی، بہت افسوس ہے، تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہو، لیکن تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تم ایک کمزور لڑکی ہو، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میری بات مانو اور یہ سوچ لو کہ آج سے تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور، میں نے کیا کیا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ چند لمحے غور سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، سنو لڑکی، آج میں تمہیں بتانے والی ہوں کہ ہم سب یہ کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور تمہارا حلالہ تمہارے شوہر نے ایک انسان سے نہیں بلکہ جن ذات سے کروایا ہے۔ اچانک ہی اس عورت کی شکل بدل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ایک انسانی عورت دکھائی دیتی تھی، لیکن اب اس کی آنکھیں، اس کا وجود، سب کچھ غیر فطری لگ رہا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر وہ کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہم نے صرف اپنا ایک مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور تمہیں بھی تمہارے شوہر کے حوالے کر دیں گے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ یہ جنات اب میرے سر پر سوار ہو گئے تھے، یہ مجھ سے اپنا مقصد حاصل کرنے والے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری کوکھ میں یہ بچہ کیسا ہے، حالانکہ تمہارے جنات شوہر نے تو مجھے چھوا بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی، دراصل اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کئی سال پہلے ہم اپنے قبیلے میں رہتے تھے، ہمارا ایک خاندان تھا، بڑا ہی سکون تھا زندگی میں، لیکن وہ زندگی تب برباد ہو گئی جب اچانک ہی ہمارے قبیلے میں ایک انسانی بچہ آیا۔ وہ بہت ہی چھوٹا تھا، ایک عورت غلطی سے اسے ہمارے قبیلے میں پھینک کر چلی گئی تھی، شاید اسے اس بچے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے شہنشاہ جنات نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے فوراً ہی اس بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ میں سردار کے محل میں کام کرتی تھی، مجھے اس کی رکھوالی کے لیے ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سردار اس بچے سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ کبھی بھی اسے کھونا نہیں چاہتا، اس لیے میں اس کی دل و جان سے حفاظت کرتی تھی۔ لیکن ایک رات بڑی ہی اندھیری رات تھی،
اس رات بچے کو بہت تیز بخار تھا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انسانی بچہ جنات کی دنیا میں ویسے نہیں پل رہا جیسے اسے اس کی ماں پالتی تھی۔ تبھی دور مجھے ایک عورت کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں اس اجنبی عورت کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی تھی، اس بچے کی ماں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں کہنے لگی، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، اس کی جان بچانے کے خوف سے میں نے اسے اس جگہ پر پھینک دیا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میرا بچہ زندہ ہے تو میں اسے لینے آئی ہوں۔ خدا کے لیے میری مامتا کا سوال ہے، اس بچے کو میرے حوالے کر دو۔ وہ بہت ہی دکھی اور غمزدہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر اتنا ترس آیا کہ میں نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ پلک جھپکتے میں اپنے بچے کو لے کر غائب ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ سردار نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ جب یہ بات سردار کو پتہ چلی کہ میں نے اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا ہے تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے ہمارے پورے خاندان کو محل سے باہر نکال دیا اور شرط رکھی کہ جب تک مجھے وہ بچہ نہیں لا کر دو گے میں تمہیں واپس اپنے قبیلے میں نہیں بلاؤں گا۔ ہم اپنی ساری طاقتوں سے محروم ہو گئے تھے۔ پھر میرے شوہر نے سردار سے وعدہ کیا کہ بھلے کچھ بھی ہو، ہم اس بچے کو یا پھر کسی دوسرے انسانی بچے کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بچہ مل جائے جو کہ کسی انسان کا نہ ہو بلکہ ہمارا ہی ہو۔ اسی لیے ہم نے ایک خاص جڑی بوٹی تیار کی۔ اگر ہم یہ شربت کسی بھی لڑکی کو پلائیں گے تو وہ اس بچے کی ماں بن جائے گی جو صرف ہمارا ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے ایک لڑکی کی تلاش تھی جو تمہاری صورت میں پوری ہو گئی۔ میرے شوہر نے ایک آدمی بن کر تم سے نکاح کیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ اب صرف 3 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد ہم تمہیں واپس تمہاری دنیا میں بھیج دیں گے۔ تب تک تمہیں اس بات کا انتظار کرنا ہوگا، اور دیکھو یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ہمیں فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ تم یہاں سے جانے والی ہو، اور یہاں سے جانے کا تمہارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس نے مجھے عجیب و غریب ہی داستان سنا دی تھی، جبکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیسی حماقت والی بات کر رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو یہاں سے بھاگنے کے لیے میں اور بھی بےتاب ہونے لگی تھی۔ میں ان سب سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن کوئی موقع میرے ہاتھ آئے تو۔ تبھی اچانک مجھے یاد آیا، اس نے ابھی ابھی بتایا تھا کہ اس کے سردار نے ان سب کو ان کی طاقتوں سے محروم کر دیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا کچھ بگاڑ سکیں گے، اس لیے اب میں اس موقع کی تلاش میں تھی کہ جب مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل سکے۔ ان کا عجیب و غریب پکایا ہوا کھانا اور اس بند کوٹری میں رہ کر میری زندگی بڑی ہی عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی جانور ہوں جسے اس کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اب میں اس کی منتیں کرتی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے۔ یہاں کے عجیب و غریب ماحول کا اثر میرے ذہن پر بہت برا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ 3 مہینے کے بعد ہی وہ مجھے یہاں سے جانے دے گی۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ میں اس کمرے میں موجود اس خوفناک موسم سے بری طرح خوفزدہ تھی، کیونکہ مجھے باہر سے بھی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ دروازہ کھولو، خدا کے لیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن باہر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ کیا وہ تینوں مجھے یہاں اس کوٹری میں بند کر کے چلے گئے ہیں؟ دروازہ مسلسل پیٹنے کے باوجود بھی ان کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری کہ اچانک ہی دروازہ کھلا۔ سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا، لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا۔ مجھے اس سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کہیں یہ بھی کوئی جنزات نہ ہو۔ تبھی میں اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر گئی۔ مجھے گہری چوٹ آئی تھی، لیکن وہ نوجوان میرے سر پر پہنچ گیا تھا۔ حیرت سے کہنے لگا، تم مجھے دیکھ کر ڈر کیوں رہی ہو؟ دیکھو طوفانی بارش ہو رہی ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، لیکن تم اس جنگل میں بھٹکتی کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم اور تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اب میں سسکنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ میرا کوئی گھر والا نہیں، نہ ہی میرا کوئی ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا تھا۔
خدا کے لیے مجھے یہاں سے بہت دور لے جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ ہماری بھی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں پیدل ہی اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے تھی، ننگے پاؤں۔ فقط میرے سر پر ایک باریک سا دوپٹہ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میری حالت ایسی تھی جیسے میں کوئی نفسیاتی مریض ہوں۔ پھر کافی دیر بعد اس کا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ وہ کوئی دھوکے باز نہیں تھا۔ یہ ایک بستی تھی جہاں پر گھر ہی گھر بنے ہوئے تھے۔ میری کیچڑ میں لت پت خراب حالت اور بخار سے تپتا جسم دیکھ کر اس کی ماں حیران رہ گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی اور تم اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ سرگوشی میں کہنے لگا، اماں میں بھی نہیں جانتا، یہ جنگل میں بھٹکتی پھر رہی تھی، شاید کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ مجھے اب بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ جنات کا خاندان میرے پیچھے پیچھے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ اسی لیے میں سہمی ہوئی چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ اب میں بہت صاف ستھری ہو کر بیٹھ گئی تھی، لیکن مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ ایک اجنبی کے گھر میں موجود تھی، جبکہ اس کی ماں مجھے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں انہیں وہ کہانی سناتی تو شاید انہیں یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور پوری رات سہم کر چارپائی پر بیٹھی رہی۔ تبھی اس کی ماں اندر آ کر کہنے لگی، بیٹی اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، بارش بھی رک گئی ہے۔ لیکن مجھے ذرا سی بھی آہٹ سنائی دیتی تو ایسے لگتا کہ وہ سب میرے پیچھے پیچھے یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب میں حیرت سے اپنے وجود کو دیکھ رہی تھی جو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ حالانکہ جب میں اس کوٹری میں تھی تو مجھے ایسے لگتا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو، جیسے میری ساری طاقتیں انہوں نے چھین لی تھیں۔ پھر میں کب سوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میں اسی گھر میں موجود تھی، جبکہ وہ عورت گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ وہ اجنبی نوجوان جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، آج پورے 2 دن بعد تم ہوش میں آئی ہو، کون ہو تم؟ مجھے بتاؤ بیٹی، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ بڑے پیار سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر شروع سے لے کر آخر تک میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، لیکن جوڑ توڑ کے میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا سامنا جنات کے ساتھ ہوا تھا۔ بس یہ بتا دیا کہ میرے شوہر نے جس کے ساتھ میرا حلالہ کیا تھا وہ ایک دھوکے باز شخص تھا۔ اس نے مجھے اسی کمرے میں قید کر دیا۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتا تھا۔ پھر آپ کے بیٹے نے میری مدد کی۔ یہ سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ کہنے لگی، فکر نہ کرو، تم محفوظ جگہ پر ہو، اب یہاں پر تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہارے شوہر کو تمہاری چاہت ہوگی، طلب ہوگی، تو وہ خود ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ میں مطمئن ہو گئی، بڑے آرام سے اس گھر میں رہنے لگی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرا اطمینان غارت ہونے والا ہے۔ جب اس رات میں نیند میں کسی کی آوازیں محسوس کر رہی تھی، میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ خوفناک جنزادی میرے سرہانے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غضب ناکی تھی۔ یہ مت بھولنا کہ تم ہمارا بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ وہ خاص جڑی بوٹیوں والا شربت جو میں نے تمہیں پلایا تھا، اس کی وجہ سے تم حاملہ ہو۔ جب اس عورت کو یہ بات پتہ چلے گی کہ تم ایک جنات کے بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ خود ہی تمہیں اس گھر سے نکال دے گی۔ اس لیے میری بات مانو اور میرے ساتھ چلو۔ 3 مہینے گزریں گے تو میں خود ہی تمہیں تمہارے شوہر کے حوالے کر دوں گی۔ وہ مجھے لالچ دے رہی تھی، ڈرا رہی تھی۔ میں سہمی ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ بری طرح چیخنے لگی۔ تبھی وہ عورت جو اس نوجوان کی ماں تھی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں کہنے لگی، اماں جی میری مدد کرو، یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے۔ میں مسلسل اس کی طرف اشارے کر رہی تھی، جو اس عورت کو دیکھتے ہی غائب ہو گئی، جبکہ اس نوجوان کی ماں حیران تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے اسے حقیقت تو بتائی ہی نہیں تھی۔ شاید حقیقت بتا دیتی تو وہ مجھے اس گھر سے ہی نکال دیتی۔ پوری رات میں جاگتی رہی، جبکہ وہ عورت پریشان سی میرے سرہانے بیٹھی رہی۔ میں حیران تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹے کتنے اچھے دل کے مالک ہیں۔ شاید خدا نے ایسے لوگوں کو چن کر بنایا ہوگا
تبھی تو یہ دنیا آباد ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں اس عورت سے کہنے لگی، میں آپ کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ آپ نہیں جانتی، میرے ساتھ کچھ مسئلے ہیں جن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ میں حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ میرا بیٹا بھی بہت اچھا ہے، اس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا خیال رکھنا، یہ بہت دکھی اور غمزدہ لگتی ہے۔ پھر وہ عورت خود ہی کہنے لگی، ویسے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غیر فطری مسئلہ ہے۔ رات کو تمہیں کون دکھائی دے رہا تھا؟ کیا تم کسی چیز سے ڈر رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں لے کر مولوی کے پاس جانا چاہیے۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ شاید مولوی اس عورت کو خود ہی بتا دیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اب میں اس کی بات ماننے کو تیار تھی۔ دوسرے ہی دن وہ مجھے مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ مولوی صاحب نے ساری بات سنی، پھر کہنے لگا، اس جنات نے اپنے مفاد کے لیے اس بیچاری لڑکی سے نکاح کیا، لیکن جو کچھ اس جنزادی نے تمہیں بتایا ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جو جڑی بوٹیوں والا شربت انہوں نے تیار کیا تھا اور جس مقصد کے لیے بنایا تھا ان کا مقصد ادھورا رہ گیا۔ اس شربت کا تو تمہارے وجود پر کوئی اثر ہی نہ ہوا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ عورت بھی حیرت سے مولوی صاحب کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ میں کچھ شرمندہ سی تھی۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے، جنات انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں اس لیے تاکہ وہ ان سے اپنا مقصد حاصل کر سکیں، اور بعض جنات کو انسان خود ہی اپنے پاس بلاتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے وہ تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر میں گھر آ گئی تھی۔ اب کافی حد تک میری پریشانی دور ہو گئی تھی، لیکن ایک دن جب میں گھر کا کام کاج کرتی پھر رہی تھی تو مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی۔ وہ اس نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، سامنے معیز ہی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، روحی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو۔ کہاں کہاں میں نے تمہیں تلاش نہیں کیا۔ پھر اس بات پر مایوس ہو گیا کہ میں نے جس کے ساتھ تمہارا حلالہ کروایا تھا، شاید تم اس سے اتنا متاثر ہوئی کہ تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، معیز، تم نے تو سوچا بھی نہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہے، میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ اگر تم یہ بات جان لو تو تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ نوجوان حیرت سے کہنے لگا، آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ تو معیز کہنے لگا، ہاں ریحان، یہ میری بیوی ہے، میں نے غلطی سے اسے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے اس کا حلالہ کروایا ایک رات کے لیے، لیکن یہ واپس ہی نہیں آئی، میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ریحان کہنے لگا، یہ لڑکی تو بڑی ہی مظلوم ہے، بھٹکتی ہوئی جنگل میں پھر رہی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اب میرا شوہر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی دھوکے باز تھا۔ میرا شوہر اب ایک بار پھر سے مجھے موقع دینا چاہتا تھا، لیکن اب مجھ میں یہ اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ریحان کی امی کہنے لگیں، بیٹا، اس کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں، پہلے اس کا علاج ہو جائے، اس کے بعد ہی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے معیز کو واپس بھیج دیا تھا، جو اب میرے لیے اجنبی تھا، کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ لیکن اس رات بڑی ہی خوفناک آواز میرے ذہن میں آئی تھی۔ وہ آواز اسی جنزادی کی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا ہمیں دھوکہ دے کر، تم نے ہم تینوں کو قید کروا دیا ہے۔ سردار نے ہمیں قید میں ڈال دیا کیونکہ ہم نے ایک انسان کو تنگ کیا۔ اس مولوی نے ہمارے سردار سے رابطہ کیا اور سردار نے ہم تینوں کو واپس قبیلے میں بلا لیا، لیکن قید میں ڈلوانے کے لیے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جیسے ہی یہ آواز مجھے سنائی دی، میں سخت خوفزدہ ہو کر نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ مجھے اکثر ہی ڈراؤنے خواب نظر آتے تھے۔ میں ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ میری زندگی عجیب ہی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ریحان کی امی کہنے لگیں، بیٹا، اگر تم اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو میرا بیٹا ایک دن کے لیے تم سے حلالہ کر کے تمہیں طلاق دے دے گا، جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں جی،
اب مجھ میں یہ اذیت سہنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے میں اکیلی ہی زندگی گزار لوں گی۔ میں کسی یتیم خانے یا شیلٹر ہوم میں چلی جاؤں گی جہاں پر مجھ جیسی بے بس عورتوں کو سہارا دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، ارے تم کسی یتیم خانے میں کیوں جاؤ گی؟ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے سے شادی کر لو، واپس اپنے شوہر کے پاس نہ جانا۔ جو انسان جذبات میں آ کر ایک بار طلاق دے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اس لیے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہیں۔ ویسے بھی میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر ہی رہی تھی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، اماں جی، باوجود اس کے کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں، آپ مجھ جیسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کرنا تو ہمارے نبی کی سنت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بیٹے نے خود کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلے اسے تمہاری اجازت درکار ہے۔ میں نے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن سادگی سے میرا نکاح ریحان کے ساتھ ہو گیا، لیکن معیز بھی آیا تھا۔ وہ ان کی منتیں کر رہا تھا کہ تم اسے ایک رات کے بعد طلاق دے دینا، وہ پھر سے میری ہو جائے گی، میں روحی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن ریحان کہنے لگا کہ میں نے اسے طلاق دینے کے لیے شادی نہیں کی، ویسے بھی وہ تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ جب معیز نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اب تم بھی شادی کر لو کسی دوسری لڑکی سے، کیونکہ پہلی بار جو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، اب وہ دھوکا بار بار برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ میں بڑی مشکل سے اپنا ماضی بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر یہاں سے چلا گیا اور پھر جیسے میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن ایک دن میں اپنی ساس کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اب کبھی وہ واپس میری زندگی میں تو نہیں آئیں گے، جن کے خوف سے میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، نہیں، سردار نے انہیں معاف کر دیا ہے، اس لیے وہ اپنے قبیلے میں چلے گئے ہیں۔ کچھ دن تک میرے کہنے پر انہیں قید میں رکھا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک انسانی لڑکی کو ستایا تھا، کسی کو دھوکہ دیا تھا، اور دھوکہ دینے والے کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوئی میں گھر آ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے زندگی میں ایک بار پھر سے ریحان جیسے شخص کا ساتھ نصیب ہوگا۔ میں جو اپنے آپ کو ایک انتہائی کمزور اور بے بس لڑکی سمجھتی تھی، جب شوہر کی محبت حاصل ہوئی تو زندگی سے خود بخود محبت ہونے لگی۔ اب میں حاملہ تھی اور اس خوشی کو بہت دل سے محسوس کر رہی تھی۔ سچ میں مرد وہی ہوتا ہے جو آپ کو مضبوط سہارا دے، نہ کہ اس بات کا ڈر ہمیشہ لگا رہے کہ کب وہ آپ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے۔ ریحان ایک سچا اور نیک مرد تھا جس کا ساتھ پا کر میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا ریحان سے شادی کرنے کا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔